السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ 6 سوال پیر کے دن کا 3 بار پڑھ لینا، صرف 3 بار 3 انگلیوں پر اس وظیفے کو پڑھتے کی ساتھ ہی جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہوگا انشاءاللہ اس کی قسمت بدل جائے گی، اس کے پورے سال کا روزی رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ اس سوال کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں رب سے انعامات لینے کا مہینہ ہوتا ہے، رب سے اپنی باتیں منوانے کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں جو بھی حاجات آپ جس بھی حاجات کے لیے وظیفے دعائیں مانگو گے انشاءاللہ آپ کی وہ پوری ہو جائے گی۔ 6 سوال پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ نہ چھوڑنا۔ جس نے بھی یہ وظیفہ چھوڑ دیا پورے سال پچھتائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ اس کے گھر میں کبھی روزی رزق کی کمی نہیں آئے گی، اس کے گھر میں فاقے نہ ہوں گے۔ یہ وظیفہ ان میری مائیں بہنوں کے لیے ہے، دکھیاری بہنوں کے لیے، جن کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، جن کے گھر میں ایک ٹائم کھا لیا دوسرے ٹائم کا فکر ہے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، جب بھی کرو یقین سے کرو۔ آپ جس وظیفے کو بھی کریں گے یقین سے کریں، اللہ پہ اور اللہ کی ذات پہ یقین کر کے کریں۔ جب آپ نے اللہ پہ یقین کریں گے تو ہم الف کا بھی وظیفہ کریں گے تو ہمارا وہ ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ مہینہ تو اللہ سے انعامات کا مہینہ ہوتا ہے، انعامات لینے کا مہینہ ہوتا ہے، رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ گزر گیا۔ سوال کا مہینہ 6 سوال پہلے پیر کا دن آ گیا۔ اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ آپ چاہے دنیا کی کسی بھی کونے سے ہوں، ہندوستان سے ہوں، انڈیا سے، پاکستان سے، جاپان سے یا سعودی عرب سے، بنگلہ دیش سے، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں تو اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ آپ کسی قیمت پہ بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑنا۔ میرا بس چلتا تو آپ کو بازو سے پکڑ کے اس وظیفے کو کرنے کے لیے مصلی پہ بٹھاتی۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، 6 سوال پیر کے دن کی خصوصی دعا کر لیں۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، رحیم ہے، تیری ثانی کریمی کے واسطے یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، جو بے اولادیں ہیں اللہ انہیں نگین اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کے جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں یا اللہ انہیں نیک رشتے عطا فرما، یا اللہ جن کے بیٹے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں نوکری کے لیے اللہ انہیں اچھی نوکری عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو فلسطین کے مسلمانوں پہ جو مصیبت آئی ہے یا اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما، یا اللہ انہیں غیب سے مدد فرما، یا اللہ رحمت بھری نظریں ان پہ بھی ڈال دے، یا اللہ انہیں تمام بلاؤں سے حفاظت فرما، یا اللہ تو ان سے ناراض ہے میرے رب ان سے راضی ہو جا، یا اللہ انہیں کی غیب سے مدد فرما، رحمت بھری نظریں ڈال دے، یا میرے مولا یا اللہ تو ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی، ہمارے بیٹوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے بھی دنیا سے چلے گئے اللہ تو ان کی روح کو ثواب، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ تو بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو پردیس میں اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ مجھ سمیت ہم سب کی زائد دعا کو قبول فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ اپنا پورا نام کمنٹ میں ضرور لکھنا آمین کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور میری مائیں بہنوں، وظیفہ پیر کے دن پورا دن پڑا ہے، مغرب سے پہلا اس وظیفے کو کر لینا۔ آپ کے ساتھ
پورا دن محدود پڑا ہے. آپ چاہے تو فجر میں کر لیں، ظہر میں کر لیں، یا آپ تہجد میں بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کو. تو میری مائیں بہنوں اور بھائی، اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیں. اگر اس وظیفے کو کوئی بھکاری بھی کر لے گا تو وہ بھی لکھ پتی بن جائے گا. تو میری مائیں بہنوں، یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے. جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے انشاءاللہ اس کی قسمت بدل گئی، اس کی ہر پریشانی ختم ہو گئی، اس کے گھر کی تمام مصیبتیں بلائیں ٹل گئی. تو میری مائیں بہنوں اور بھائی، وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے. ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار درود ابراہیم پڑھیں. اگر درود ابراہیم یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور پھر وظیفے کا آغاز کرنا. آپ اگر نئے گھر کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو نئے گھر کے لیے کر لیں، گاڑی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو گاڑی کے لیے کر لیں، اگر پیسوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پیسوں کے لیے کر لیں. آپ کسی بھی مقصد کے، بیٹیوں کے اچھے رشتے کے، بیٹوں کی اچھی نوکری کے لیے، آپ کسی بھی حاجات کے لیے، قرض کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. دل میں رکھ کے اور یقین سے کر کے، اللہ پہ یقین کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے کریں، بے دلی سے نہ کریں. جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وظیفے کو کر کے دیکھ رہے ہیں، آرام لگے گا یا ہمیں وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں، دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں. میری بہت سی بہنیں کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. جب آپ کے دل میں دھکڑ پکڑ رہے گی، آپ چاہو گے کروں یا نہ کروں، ایسا نہ سوچنا. جب بھی کرو دل سے کرو، اللہ پہ یقین کر کے کرو. اگر آپ بسم اللہ کا بھی عمل کرتے ہیں تو میری مائیں بہنوں یقین سے کرنا، انشاءاللہ آپ کو جس بھی حاجات کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ ہاتھ نیچے رکھنے سے پہلے پورے ہو جائے گے. تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، پہلا وظیفہ صرف ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح لے لیں، ہاتھ میں یا سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر صرف 11 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح سے پڑھنا ہے. آپ اپنے انداز میں پڑھیں، صرف 11 مرتبہ. میرا رب راضی ہو جاتا ہے. جو اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے تو میرا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو وہ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال. تو میری مائیں بہنوں، رب سے انعامات کے لیے رب کو راضی کر لو. یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے. 6 سوال پیر کے دن کا ایک خاص وظیفہ نہ چھوڑنا. 11 بار اللہ اکبر پڑھتے کے ساتھ ہی نہ آپ کو کسی سے بات کرنی، نہ آپ سے کوئی بات کرے گا. وہیں اسی جگہ بیٹھ کر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صرف 3 بار پڑھنا سورہ اخلاص. 3 بار پڑھتے کے ساتھ ہی ایک مکمل کلام پاک کا ثواب ملتا ہے. اور جس نے بھی میرے ساتھ پڑھا ہے، میری مائیں بہنوں، انہیں بھی اتنے ثواب ملے گا، اور جو سنیں گے ان کو بھی. تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا. میرے بھائی مسجد میں بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کو، آفس میں، مدرسے میں، کہیں پہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور میری بہنیں گھر پر ہی کریں. تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، دوسرا وظیفہ سورہ اخلاص کا صرف 3 بار پڑھ کر رب کو راضی کریں، رب سے اپنی انعامات لے لیں. جس بھی حاجات کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے انشاءاللہ آپ کا مقصد ضرور پورا ہو. انشاءاللہ آپ دل سے کرنا اور یقین سے کرنا، اللہ پہ یقین کر کے کریں. جب بھی کریں بے دلی سے نہ کریں، بے یقین سے نہ کریں، یقین سے کریں.
اور جو تیسرا وظیفہ ہے اللہ کے پیارے نام کا وظیفہ، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، صرف 11 مرتبہ پڑھیں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر۔ جب اللہ کا نام کوئی بندہ لیتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جب محمد کا نام کوئی بندہ لیتا ہے، میرے نبی کا نام، تو میرا نبی راضی ہو جاتا ہے، اور جب میرا اللہ بھی راضی، میرا رب بھی راضی، میرا کملی والا بھی راضی، تو میرا رب تو مجھے دے گا۔ میرا رب کیوں نہ دے گا؟ میرا رب دے گا تو چھپر پھاڑ کے دے گا۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا بتلائے ہوئے طریقے سے، انشاءاللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی، اس کی قسمت کے تارے چمک گئے، اس کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی، جائز مقصد پورے ہو جائیں گے۔ جس کے بس برسوں سے کاروبار بند پڑے ہیں، تالے لگ چکے ہیں، تو اس وظیفے کی برکت سے وہ بھی کھل جائیں گے۔ چلتے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، کاروبار میں نقصان آ جاتے ہیں، بڑی سے بڑی آفتیں آ جاتی ہیں، تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا اس کی آخرت، دنیا بھی اور آخرت دونوں سنور گئی، اس کی ہر پریشانی ختم ہو گئی، تمام بگڑے کام بن گئے، ہر مشکل آسان ہو گئی۔ جس نے بھی آج تک یہ وظیفہ کیا، اور جب پھر آخر میں جون سے درود شریف آپ نے شروع میں پڑھا، اتنا ہی پڑھ کر، ایک بار یا 2 بار یا 3 بار پڑھ کر رب سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب ہماری گناہوں کی سچی توبہ ہو جائے گی، جبھی تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہمارے وظیفے قبول ہوں گے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائے، جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میرے پاس آ کر کوئی بیٹھ گیا، اللہ کا پیارا یا پیاری، کوئی فرشتہ میرے پاس سے گزر گیا، اس وقت تک آپ سچی توبہ کرتے رہے، اور جب آپ کو یہ لگنے لگے میرے پاس سے گزر گیا، اس وقت ہاتھ اٹھا کر رب سے وہ نہ مانگنا جو آپ کو آسانی سے مل جائے، وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، میرا رب وہ بھی عطا کر دے گا۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، 6 سوال پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ چھوڑنا، جس نے بھی یہ وظیفہ چھوڑا پورے سال پچھتائے گا، کیونکہ پھر 1 سال کے بعد آئے 6 سوال پیر کا دن۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کو پڑھنے والا ہر پریشانی سے بچا رہے گا، اور اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کر رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، میرا رب وہ بھی عطا کر دے گا۔ آپ کو مصلی چھوڑنے سے پہلے، مصلی سے کھڑے ہونے سے پہلے، انشاءاللہ آپ کی خالی جھولی بھر جائے گی، آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کے جو بند راستے کھل جائیں گے، آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی، آپ کی 11 حاجات بھی ہوں گی، تو انشاءاللہ میرا رب وہ بھی عطا کر دے گا۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، امید ہے کہ میرا سنانا، آپ کا سننا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں۔ صدقہ کرنا میرے اللہ کو بہت پسند ہے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ۔